اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور برائی والا رستہ ہے۔ ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی اور کائنات میں کس بدبخت انسان نے اس گناہ کا سب سے پہلے ارتکاب کیا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جن سے 40 بچے پیدا ہوئے اور ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت کے قوانین شریعت آج کے قوانین شریعت سے بالکل مختلف تھے۔ اس دور میں ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے ہونے والی لڑکی سے کر دی جاتی تھی، اور اسی طرح دوسرے حمل سے ہونے والے لڑکے کی شادی پہلے حمل سے ہونے والی لڑکی سے کر دی جاتی تھی، اور ایک حمل سے ہونے والا لڑکا اور لڑکی آپس میں بہن بھائی کہلاتے تھے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی۔ قابیل علیہ السلام کی بہن اکلیمہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، لیکن حابیل علیہ السلام کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت نہ تھی۔ چنانچہ وہ لوگ جب بڑے ہوئے تو ان کی شادی کا وقت قریب آیا تو قابیل علیہ السلام نے حابیل علیہ السلام کی بہن جو کہ زیادہ خوبصورت نہ تھی ان سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو زیادہ خوبصورت نہیں ہے اور میں اپنی بہن اکلیمہ سے شادی کروں گا۔ چنانچہ یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، اور جس کی قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہوئی وہی اکلیمہ سے شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے جبکہ حابیل بکریاں چرایا کرتے تھے۔ چنانچہ حابیل علیہ السلام نے ایک خوبصورت بکری کا بچہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا، اور حابیل علیہ السلام نے سبزی کا ایک گٹھا جو انہی کی زمین سے نکلا تھا اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ چنانچہ جب یہ دونوں قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کی گئیں تو اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے بجلی گری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قبول ہو گئی ہے۔ تو قابیل نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی ہوگی جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ ناظرین اکرام، قابیل اور حابیل کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ المائدہ میں ذکر کیا ہے۔ جب حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی تو قابیل نے حابیل کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات کے مطابق حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اے حابیل، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے خوف ہے، لیکن اگر تم اس جگہ پر پہنچ جاؤ کہ تم مجھے قتل کر دو تو اپنی خطاؤں کے ساتھ ساتھ میرے گناہوں کا بوجھ بھی تمہارے سر پہ ہوگا۔ چنانچہ قابیل نے غصے میں آ کر حابیل کے سر پر پتھر مارا، جس سے قابیل علیہ السلام کی موت ہو گئی، اور یہ اس زمین پر پہلا قتل تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اب اس کو فکر لاحق ہوئی کہ حابیل کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے، اور وہ کئی دن تک حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو
اپنے کندھوں پر اٹھا کر پھرتا رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قابیل علیہ السلام کے سامنے 2 کوے حاضر ہوئے جو آپس میں لڑنے لگے، اور لڑتے لڑتے ایک کوے کی موت ہو گئی تو دوسرے کوے نے زمین کھود کر اس کوے کو دفن کر دیا۔ پھر جب قابیل علیہ السلام نے کوے کو دیکھا تو انہیں افسوس ہوا کہ وہ اپنی بھائی کی لاش کو چھپا بھی نہ سکا، لہٰذا اس نے بھی زمین کو کھود کر حابیل علیہ السلام کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب حابیل علیہ السلام کی لاش کو دفن کر دیا تو قابیل شیطان کے مشورے پر اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر یمن کی طرف نکل پڑا، کیونکہ شیطان قابیل کے پاس بار بار آتا تھا اور اس کو ڈراتا تھا کہ جب تمہارے باپ کو پتہ چلے گا تو وہ تمہیں قتل کر دے گا، لہٰذا وہ اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر دور دراز وادیوں کی طرف نکل گیا اور وہاں سکونت اختیار کر لی، اور وہاں والد کے دین کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی اور پھر بت پرستی شروع کر دی۔ چنانچہ اس سرے زمین پر آتش پرستی اور بت پرستی کی بنیاد بھی قابیل نے رکھی تھی، اور بعد ازاں اس نے زنا کا ارتکاب بھی کیا۔ اس نے اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ زنا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حابیل علیہ السلام کی موت کا غم تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حابیل علیہ السلام کی جگہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ایک نیک اور صالح اولاد سے نوازا، جن کا نام آپ نے حضرت شیس علیہ السلام رکھا، جس کے معنی ہیں اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین اکرام، حضرت حابیل علیہ السلام کے قتل کے بعد قابیل نے اپنی بہن اکلیمہ سے شادی کر لی، یعنی زنا کیا، جس سے زنا کی ابتدا ہوئی، اور اسلام نے زنا کی سخت سزا رکھی ہے، اور اس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور مرنے کے بعد اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سخت سزا ہے۔ قرآن مجید میں بھی مختلف جگہ پر زنا کی بہت سخت سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ زناکار عورتوں اور مردوں کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور انہیں مارتے وقت تمہیں بالکل بھی ترس نہیں آنا چاہیے، اور اگر تمہیں اللہ اور قیامت کے دن پر یقین ہے تو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ ناظرین اکرام، زنا کی شرعی سزا یہ ہے کہ اگر بالغ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے، یعنی اس کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ یہ حرکت کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور یہ تمام سزائیں سر عام لوگوں میں دی جائیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس عظیم گناہ سے محفوظ فرمائے، آمین۔